جیسا کہ ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں اس آیت کی تفسیر میں احادیث مبارک کی تلاوت کی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا اجر دیتے ہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا کے بجائے 700 گنا ثواب بھی دیتے ہیں. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرمت مکان کے اعتبار سے جیسے مسجد الحرام ہے تو وہاں ایک نماز کا 1,00,000 کا ثواب دیتے ہیں. اسی طرح کبھی حرمت زمان ہوتی ہے کہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی جس نے اس میں اللہ کے لیے خالص عبادت کی 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں اپنے بندوں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ حج کے لیے پیدل جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 700 حرم کی نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں. اگر بندے خود برباد ہونا چاہیں تو اس کا کسی کے پاس کیا علاج ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، سارے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. پھر اللہ کے لیے آپ نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم پر آپ کو نیکیاں دیتے ہیں. پھر نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں رجب کا مہینہ گزرا، اب شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. حضور سب سے زیادہ روزے رمضان شعبان میں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ رمضان کے لیے ہمیں استعداد اور تیاری اور ترقی اور جذبہ پیدا ہو جائے. اور یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، یا اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب کیا ہے اسے رمضان نصیب فرمائے. اچھا رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ابھی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے فرمانے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اب اللہ کی نعمت سامنے. اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں میں لڑ آئے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے، افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں. اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں جتنا ہو سکے، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ. یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود. اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی. اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائی یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں. لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں، اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں، اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں. اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی. یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے، حج نصیب ہو گیا، یا دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ تو بھی چیز نہیں ملی لیکن مصیبت آ رہی تھی اللہ نے اس کو دفع کر دیا.
اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ اس کو قیامت میں ملے گا۔ تو جب قیامت میں دعاؤں کا بدلہ ملے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، آج ہی سارے مجھے بدلے مل جاتے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، صرف شرط یہ ہے کہ مانگنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شرط یہ ہے کہ درد دل سے دعا مانگے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے نا یاد رکھیں وہ اثر رکھتی ہے۔ اور اسی طرح حضور نے منع فرمایا ہے کہ ان قلب اللاہم، کہ اگر زبان پر تو دعا مانگ رہے یا اللہ آج نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، مدینہ پاک، لیکن دل غافل ہے، دل کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ کیا مانا بر زبان تسبیح ہو در دل گاہ خر، یہ زبان پر تو تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا گدھا جو ہے اس کو کسی نے پانی پلایا ہے نہیں پلایا۔ تو اب زبان کے اندر تو تسبیح ہے اور دل کے اندر کھوتا اور گدھا کھڑا ہوا ہے، تو دعا کہاں منظور ہوگی؟ دعا یہاں مانگ رہا ہے اور خیال ہے یار پتہ نہیں میرے بیوی بچوں کا کیا بنا، وہاں ملک میں کیا حال ہوگا، گھر میں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں راشن بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ غافل دل سے کبھی دعا نہ کرو۔ اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو اور دل لگتا جائے دعا میں کہ بالکل زبان پہ دعا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں رقت ہے، بدن میں خوف ہے، بدن پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے، سمجھو کہ رحمت کی گھڑی آ گئی ہے، اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ اور دعا مانگ رہے ہو دل نہیں لگ رہا بس کر دو، ایسا نہ ہو کبھی نافرمانی کی وجہ سے کہ اچھا مانگتے مجھ سے اور دیکھتے ادھر ہو۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر آپ کسی بادشاہ کے سامنے یا گورنر کے سامنے یا حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں، بات اس سے کریں اور دیکھیں اس طرف، تو وہ کہے گا یہ کون ہے بے وقوف، نکالے اس کو مجلس سے، بات مجھ سے کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے۔ تو آپ مانگیں تو اللہ سے اور نظر ادھر ہو اور دل ادھر ہو اور خیالات ادھر ہو، دعا کیسے منظور؟ وہ دعائیں اس لیے منظور نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ اطمینان اور یقین نہیں ہوتا۔ ورنہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ کا فرمان سے زیادہ سچا فرمان کس کا ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا۔ اچھا آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پلا دیا ہے، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے کسی کو ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دیا، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ سحری ہے یا افطاری ہے، سوکھی روٹی ہو لیکن حلال کی، اور اگر مال مشتبہ ہے، اگر گوشت مشتبہ ہے، اگر جو چیزیں آپ روز مروز کھا رہے ہیں وہ مشتبہ ہیں، تو پھر خدا کے لیے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں، پھر زمزم سے افطار کر لیں۔